دنوں سے معاملہ چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے، اس کے اوپر کچھ کلیریفیکیشنز اور کچھ گفتگو جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی یا ہماری پارٹی کی، شہزاد اکبر صاحب کی، میری، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے شریف فیملی سے، نہ ہی یہ جو پیسے ہیں کوئی ہمارے پیسے ہیں کہ جس کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، کوئی ہمارے پیسے ہیں کہ جس کے لیے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آرگنائزڈ کرپشن پاکستان میں کی گئی، جس میں دو ادوار شامل ہیں، 1988 سے لے کر کے 1999 تک، اور پھر 2008 سے لے کے 2018 تک، ان 20 سالوں میں پاکستان میں دو خاندانوں نے حکومت کی باری باری، زیادہ حصہ نواز شریف صاحب کا اور ان کے خاندان کا رہا۔ اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں اربوں روپیہ پاکستان سے چوری کیا گیا، اس کو مختلف طریقوں سے پاکستان سے باہر بھیجا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر جائیدادیں خریدی گئیں۔ اب اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ نواز شریف صاحب کے 4 اپارٹمنٹس ہیں ماربل آرچ میں، جہاں وہ خود رہائش پذیر ہیں، ان کے دونوں بیٹے رہائش پذیر ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت زیادہ سامنے آیا جب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹی وی پہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بات نہیں کی تھی، ایک جرمن اخبار تھا سدیٹسے زیٹبرگ، جس میں دنیا کے جو بدنام ترین حکمران ہیں ان کی جائیدادوں کی کہانی دی گئی، جسے ہم پیناما اسکینڈل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ جہاں پہ دنیا کے اور بے شمار حکمرانوں نے اپنے میں کیا کامن تھا؟ اس میں کامن یہ تھا کہ جو غریب ترین ممالک ہیں ان کے حکمران امیر ترین تھے، اور انہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لے کے زیادہ تر امیر ملکوں میں لگایا تھا۔ پاکستان میں سے شریف فیملی کا نام اس سکینڈل میں آیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان سے اربوں روپیہ باہر لے جایا گیا اور اس سے جائیدادیں خریدی گئیں۔ لہٰذا اس وقت تک ہمیں معلوم ہے کہ 4 اپارٹمنٹس نواز شریف صاحب کے ماربل آرچ میں ہیں، ایک اپارٹمنٹ انہوں نے یو کے میں جو خریدا، اس کی ایک ہی کی تقریباً 45 ملین پاؤنڈ تھی، جو ابھی آپ نے براڈ شیٹ میں بھی دیکھی کہ کس طرح سے پیمنٹ ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں جن کی تقریباً قیمت جو ہے وہ $1 بلین کے قریب ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریف فیملی میں بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور لنڈن میں اس کا اپارٹمنٹ پہلے ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو رہا؟ اگر پاکستان میں یہ لڑائی صرف عمران خان نے لڑنی ہے اور باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہمیں بحیثیت قوم لڑنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے تو پھر پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب میں پوری قوم کہہ رہا ہوں تو اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں، اس میں ہماری پروسیکیوشن کے ادارے بھی شامل ہیں۔ ہم نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہم نے ایک ایسے وقت میں عمران خان نے کرپشن کے خلاف نیریٹو بنایا، بیانیہ بنایا، جب پاکستان میں کرپشن کے خلاف بیانیہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ ماحول شروع ہو گیا تھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ اس ماحول میں عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اپنا بیانیہ بنایا اور اس کے اوپر انہیں ووٹ ملا۔ اب پاکستان کے جمہوری نظام میں
ہمارے اختیارات لامحدود نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پکڑ کے اور کہا جائے کہ آپ اتنے اپنے پیسے واپس کریں گے تو ہی آپ ریلیز ہو سکیں گے. ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام ہے, ہمارے ہاں ایک پروسیکیوشن کا نظام ہے. جب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اور موجودہ نیب کے سیٹ اپ نے اپنی جگہ سنبھالی ہے, میں ان کو اس بات کے اوپر یقیناً بہت ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں, مبارکباد دینا چاہتا ہوں. 400 ارب روپیہ انہوں نے مختلف جو ملزمان ہیں ان سے لے کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا ہے. 400 ارب روپیہ, یہ نیب کی بہت ہی شاندار کارکردگی ہے. اسی طریقے سے ہمارے عدالتوں نے جس طریقے سے پیناما کیس کا فیصلہ کیا, جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے بہت شاندار فیصلے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ تاثر بنا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ ہے, یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے. لیکن کچھ معاملات میں آ کر کے لوگوں کی امیدیں ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نظام تبدیل نہیں ہو سکا, اور حقیقت بھی یہ ہے ہم نے حکومت لی ہے, نظام کے خلاف ابھی ہماری جنگ جاری ہے. شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے باہر جانے کی اجازت ملی, یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا, ایک ہی دن میں نوٹس ہوئے, ایک ہی دن میں ان کا بیان ہوا, اور ایک ہی دن میں نوٹس نہیں ہوا, جو نوٹس ابھی جاری کر کے ہمیں نہیں بلایا گیا, صرف ابھی ابتدائی نوٹس جاری کیے گئے, اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی. اس میں ہو سکتا ہے کہ ارجنسی کا کوئی معاملہ ہو, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی تک, ہمیں کیس اس طرح سے ہم نے اسٹڈی نہیں کیا, ہمیں ملا نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد, جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں شہباز شریف صاحب سے, اگر وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کرونا کے محاذ پہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں, تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں, جنہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں حکومت کی. اسی طریقے سے کیا ان کے بچوں نے جو بزنسز کیے ہیں, کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں؟ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان ہزاروں قیدیوں کے حقوق کو ایک طرف رکھ دیں, ہم ان کو بھول جائیں, پاک کے اندر جو کلاس سسٹم ہے اس کو ہم ایکنالج کر لیں, اور شہباز شریف صاحب کو ہم باہر جانے دیں, جبکہ باقی تمام قیدی جو ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر بھی علاج کرا سکیں. یہاں پہ جس طریقے سے یہاں یہ باہر آئے ہیں اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اس جالے کو توڑ کے باہر نکل رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں پھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں. اس سے ہماری معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اس سے ہماری سوسائٹی کو شدید نقصان پہنچے گا, جہاں پہ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے اور قانون ہے. ہمیں عدالتی فیصلوں کا بہت احترام ہے اور ہم نے اب تک تمام عدالتی فیصلوں کو مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے, لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے تمام قانونی آپشنز موجود ہیں, اور یہ جو اپیلیں جس کی ابھی شہزاد آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیں گے کہ کس طریقے سے اس کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو کیسے آگے لے کر کے جانا ہے, وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اپیل کا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے. جب وہ نواز شریف کی گارنٹی دے رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی, وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا, وہ کہاں گئے؟ چائے جائے کا
کہ شہباز شریف ہی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں. اور اب تو یہ بیانیہ صرف حکومت کا نہیں ہے، خود اپوزیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے مریم بی بی کو یہ کہا تھا کہ پہلے اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں. خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفرور ہیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے اور وہ لندن گئے، اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا ان کی جو ویڈیوز آئیں وہ تو سڑکوں پہ دوڑتے پھر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب اس کیس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو لیگل اور ٹیکنیکل اہمیت ہے اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں. ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، اور چھوٹے چوروں کو بھی جو حقوق وہی ملنے چاہیے جو اس طرح کے بڑے چوروں کو حقوق حاصل ہے. نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس طرح میں نے عرض کیا یہ جدوجہد صرف عمران خان کی نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے، اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شہزاد جی السلام علیکم. دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ سے مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ اس میں